بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد مبارکہ اور کوائف وصال کا مختصراً حصول برکت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 ازواج مطہرات تھی جو سب کی سب عارفات کاملہ اور اہل کرامات تھی۔ ایک مقام پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا کہ میں مدت سے اتباع رسول میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اندیشہ تھا کہ ازدواجی زندگی میرے مشاغل میں حائل ہوگی، لہذا میں صبر کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی۔ ان میں سے ہر ایک میری مرضی اور منشا کے مطابق نکلی، پس یہ ثمرہ میرے اس صبر کا تھا جو میں شادی کے سلسلہ میں کرتا رہا۔ آپ کی اولاد مبارکہ تمام مورخین کتب نے حضور غوث پاک کی کل اولاد کی تعداد 49 لکھی ہے۔ شریف التواریخ پر ان تمام کے اسماء گرامی موجود ہیں۔ اکثر کتب تاریخ میں آپ کے صرف 10 صاحبزادگان کا تذکرہ ملتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی سے منقول ہے کہ آپ کے 10 فرزند تھے۔ ممکن ہے کہ ان 10 کے علاوہ باقی بچپن میں ہی فوت ہو گئے ہوں اور وہ مشہور نہ ہوئے ہوں۔ ولادت صاحبزادہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اسے ہاتھوں میں اٹھا لیتے اور فرماتے کہ یہ میت ہے، انک میتن، چنانچہ اسے دل سے نکال دیتے، اور پھر جب اس پر موت واقع ہوتی تو اس کی موت آپ کے دل پر اثر انداز نہ ہوتی۔ جب بھی آپ کا کوئی بچہ فوت ہوتا اور آپ مجلس میں ہوتے، آپ اس کے غسل کا حکم دیتے، لیکن مجلس بعد میں اپنی تقریر ختم نہ فرماتے۔ بسا اوقات غسل دینے والا میت کو غسل دے چکا ہوتا اور آپ باز فرما رہے ہوتے، جنازہ کو حاضر کیا جاتا، آپ کرسی سے نیچے تشریف لاتے، نماز جنازہ پڑھاتے، لوگ جنازہ پڑھ کے چلے جاتے اور پھر آپ واعظ میں مصروف ہو جاتے۔ صرف حصول برکت کے لیے ان 10 صاحبزادگان کا انتہائی مختصر ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب، یہ حضور غوث پاک کے سب سے بڑے صاحبزادے، ظاہری و باطنی علوم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیے، مدرسہ میں بھی واعظ فرمایا کرتے اور خلق خدا آپ سے فیض اور محبت سے مستفید ہوتی رہی۔ بغداد شریف کے قبرستان حلبہ میں مدفون ہے۔ حضرت شیخ شرف الدین عیسیٰ، ان کا مزار مبارک مصر میں الحمدللہ ہمیں وہاں پر ان کی زیارت ہوئی۔ تیسرے حضرت شیخ شمس الدین عبدالعزیز، چوتھے حضرت شیخ عبدالرزاق، پانچویں حضرت شیخ سراج الدین عبدالجبار، اسی طرح شیخ ابو اسحاق ابراہیم، حضرت شیخ ابو الفضل محمد، حضرت شیخ عبد الرحمن عبداللہ، حضرت شیخ ابو زکریا یحییٰ، حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ، اور اسی طرح حضرت سید جمال اللہ حیات المیر زندہ پیر۔ یہ عظیم شخصیت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق کے فرزند ارجمند ہیں۔ میرات الاولیاء میں موجود ہے کہ یہ صاحبزادے حضور غوث پاک سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضور غوث پاک نے اپنے اس پوتے پر بھی بے حد شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ ایسا کون شخص ہے جو میرا سلام حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کو پہنچائے؟ حضرت شیخ جمال اللہ جو حضور غوث پاک کے پوتے نے عرض کیا کہ میں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ حضور غوث پاک کی دعا سے آپ کو حیات جاوید حاصل ہوئی۔ حضور غوث پاک کے وصال کے بعد ہی آپ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے اور رجال الغیب کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتاب خزینۃ الاصفیاء اور تحفۃ القادریہ کے مطابق آپ ابھی تک زندہ ہیں اور نواح بستام اور دوسرے علاقوں میں سکونت ہوتی ہے۔ اکثر مشائخ آپ سے مستفید ہوئے، جن میں حضرت امام بری شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ بھی سر فہرست ہیں۔ حضور غوث پاک کا وصال شریف، ایک صاحب دل شخصیت نے فرمایا، کل شمعۃ مضیۃ لا بد ان تنطفی ولم ينطفی شعاع الشیخ الماثل فی کتبہ وعلمہ الوفیر، کہ ہر روشن شمع نے بالآخر بجھ جانا ہے، لیکن حضور غوث الثقلین کے وسیع و کثیر علم
اور کتب کی شعائیں کبھی نہیں بجھے گی۔ حضور غوث پاک نے اپنی حیات مبارکہ کے تقریباً 18 سال اپنی والدہ کی خدمت میں گیلان معلیٰ میں گزارے، پھر ورود بغداد کے بعد تقریباً 8 سال علوم ظاہری و باطنیہ کے حصول میں صرف کیے، 25 سال عراق کے جنگلوں اور بیابانوں میں ریاضت و مجاہدات میں گزارے، اور 40 سال خلق خدا کو ارشاد و وعظ اور احیاء دین محمدی میں گزار کر 91 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تاریخ وصال۔ حضور غوث الثقلین کی تاریخ وصال کے بارے میں اکثر مورخین کتب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو وصال فرمایا، اور بعض حضرات نے 8 ربیع الثانی اور 18 ربیع الثانی بھی تحریر کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حضرت کا یوم وصال 11 ربیع الثانی ہے، اور ہندوستان کے وہ عظیم مشائخ جو آپ کی اولاد میں سے ہیں ان کے نزدیک بھی یہی تاریخ یعنی 11 ربیع الثانی مستند تاریخ سمجھی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔